بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ٹی وی کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ زومبیز کی اصل کہانی کیا ہے اور زومبیز کہاں سے شروع ہوئے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ورک کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں ہنی ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستوں زومبیز ایک ایسا خوفناک کریکٹر ہے جس کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور فلموں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا کریکٹر جو قبر سے نکلنے والی لاش ہوتا ہے، ایک ایسی لاش جس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ کریکٹر لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور لوگوں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس انسان کو زومبی دانتوں سے چھو لے وہ انسان بھی زومبی بن جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زومبی صرف ایک فرضی کریکٹر ہے، نہ تو لاش پھر سے زندہ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی پر حملہ کرتی ہے۔ لیکن زومبیز کی کہانی کیسے مشہور ہوئی یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ زومبیز کی کہانی ہیٹی سے شروع ہوئی اور ہیٹی کریبین آئی لینڈ میں موجود ایک ملک ہے۔ یہ عجیب کہانی 17ویں صدی میں شروع ہوئی جس وقت یہاں فرانس کی حکومت تھی۔ ہیٹی میں گنے کی کاشت کی جاتی تھی اور یہاں کام کرنے کے لیے افریقہ سے غلاموں کو خرید کر لایا جاتا تھا۔ یہ غلام ہیٹی میں بہت تکلیف دہ زندگی گزارتے تھے۔ کئی غلام تو کچھ ہی عرصے میں مار جاتے تھے اور پھر ان کی جگہ نئے لوگوں کو غلام بنا کر لایا جاتا تھا۔ 1804 میں فرانس کا قبضہ یہاں سے ختم ہو گیا اور افریقہ سے آئے ہوئے غلام ہیٹی میں ہی بسنا شروع ہو گئے۔ دوستو یہ غلام وڈو نامی مذہب بھی اپنے ساتھ ہیٹی میں لے آئے۔ وڈو ایک ایسا مذہب ہے جسے افریقہ میں بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں۔ وڈو افریقہ میں کالے جادو کو بھی کہا جاتا ہے۔ افریقہ کے کئی ملکوں میں آپ کو وڈو کے کالے جادو کی کئی مارکیٹس بھی مل جائیں گی جہاں کالا جادو کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو جانوروں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی مل جائیں گی جن کی مدد سے یہ کالا جادو کیا جاتا ہے۔ وڈو مذہب کو ماننے والے لوگ اس وقت یہ مانتے تھے کہ مردہ لوگوں کو زومبیز بنا کر پھر سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ صرف ایک جھوٹ تھا۔ دراصل کالا جادو کرنے والے لوگ انڈوں، جڑی بوٹیوں اور جانوروں کی مدد سے ایک ایسا پاؤڈر تیار کرتے تھے جس کی وجہ سے انسان پیرالائز ہو سکتا تھا یا وقتی طور پر کوما میں چلا جاتا تھا، یعنی انسان ایک زندہ لاش بن جاتا تھا۔ وڈو جادو کرنے والے لوگ اس پاؤڈر کو تیار کرنے میں ماہر ہوتے تھے۔ اس پاؤڈر کو ٹیٹرورو ٹاکسن کہتے ہیں۔ ہیٹی میں اس زمانے میں وڈو مذہب اور کالا جادو بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ جادوگر اسی پاؤڈر کے ذریعے پہلے لوگوں کو کوما میں بھیج دیتے تھے۔ اس وقت میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اسی لیے ان لوگوں کو مرا ہوا سمجھ کر دفنا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جادوگر ان لوگوں کو قبر سے نکال لیا کرتے تھے اور ان کو ہوش میں لایا جاتا تھا اور پھر یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ انسان ایک زومبی بن چکا ہے، یعنی اس کی لاش اب قبر سے نکل آئی ہے۔ حقیقت میں یہ سب اس پاؤڈر کا کمال تھا جس کی وجہ سے انسان وقتی طور پر کوما میں چلا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ آج بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو زومبیز کے قصے کہانیاں دراصل یہاں سے ہی مشہور ہونا شروع ہوئے تھے۔ ہیٹی سے یہ کہانیاں امریکہ اور پھر یورپ میں پھیل گئیں۔ 1968 میں بننے والی نائٹ آف دی لیونگ ڈیڈ نامی ایک مووی میں زومبیز کے کریکٹر دکھائے گئے۔ یہ فلم بے حد مشہور ہو گئی اور اس کے ساتھ زومبی کے کریکٹر بھی مشہور ہو گئے۔ ویسے قدیم یونان کے لوگ بھی یہی مانتے تھے کہ لوگوں کی لاشیں قبر سے نکل آتی ہیں۔ کئی یونانی لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ ان کی لاش قبر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن زومبیز کا کردار دراصل ہیٹی سے شروع ہوا تھا۔ اس کے پیچھے وڈو میجک اور ہیٹی میں بسنے والے وہ غلام ہیں جو افریقہ سے یہاں آباد ہوئے تھے۔ حقیقت میں ظاہر سی بات ہے کہ زومبیز موجود نہیں ہوتے، لیکن ان کی یہ کہانی کافی دلچسپ ہے۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو جلدی سے وہاں پر بھی فالو کر لیجئے، لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ ملتے ہیں کسی اور معلوماتی کی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔